میکینیکل اور طبیعیاتی پری ٹریٹمنٹ پانی کی ٹریٹمنٹ کے عمل سے پہلے کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ در حقیقت بڑی چیزیں جو مزید ٹریٹمنٹ میں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں پانی سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پری ٹریٹمنٹ کا عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ ان میں اہم مراحل کیا ہیں اور وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ٹریٹمنٹ سے پہلے کے 3 مراحل کا مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کیسے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جسے اسکریننگ کہا جاتا ہے، اس کا مقصد سارے نظام کو مہلک بیرونی مواد سے بچانا ہے جو نظام میں خرابی اور رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی اسکرین پلانٹ کے اوپر کے حصے پر نصب کی جاتی ہے جو 5 سے 10 سینٹی میٹر کے درمیان وقفے کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اسکرین نظام کو بڑی تیرتی اشیاء جیسے درختوں اور تنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری رکاوٹ باریک چیزوں کو روکتی ہے جیسا کہ ٹہنیاں، پتے، پتھر، بوتلیں اور کین۔ یہ مرحلہ اسکریننگ کہلایا جاتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران سوراخوں کے درمیان وقفے ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ذرا بڑے مواد کی اسکریننگ کے لیے 30 اور 100 ملی میٹر کے درمیان فاصلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ درمیانی اسکریننگ کے لیے 5 اور 30 ملی میٹر کے درمیان فاصلہ استعمال کیا جاتا ہے اور باریک اسکریننگ کے لیے 5 سے لے کر 1 ملی میٹر کے درمیان کا فاصلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 قسم کی اسکرینیں موجود ہیں، وہ جنہیں ہاتھ سے صفائی کی ضرورت ہو اور وہ جو آٹومیٹک ہوں۔ موٹرائزڈ اسکریپر کا استعمال کرتے ہوئے آٹومیٹک صفائی کی جاتی ہے۔ یہ میکنائزیشن ناگزیر ہے جب پودوں کے مواد سے بھرپور پانی کے اچانک داخل ہونے کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد ویسٹ کو باہر کے ٹینک میں ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ علاج کا دوسرا مرحلہ سیونگ ہے۔ سوراخوں کے سائز کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، میکرو سیونگ اور مائکرو سیونگ۔ ایک میکرو سیو سوراخ شدہ سٹینلیس اسٹیل میٹل شیٹ یا مصنوعی کپڑے کے میش سے بنی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تیرتے ہوئے مواد کو روکنا ہے جیسا کہ پودے۔ مائکرو سیو ڈرم پر نصب مصنوعی فلٹریشن میش سے بنائی گئی ہوتی ہے اور بہت چھوٹے سائز کے مہلک مادہ جیسے کیڑے اور کائی کو روکتی ہے۔ سطحی پانی جیسے دریاؤں یا جھیلوں کے لیے مائکرو سیونگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میش کا سائز 20 سے 60 مائکرو میٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ جو ملبہ بچ جاتا ہے اسے گھسیٹ کر ڈسپوزل چینل میں ڈالا جاتا ہے۔ سیو صاف کرنے کے لیے جالی کو فلٹر کے اوپر یا فلٹر کے اندر سے اسپرے کیا جاتا ہے۔ مائکرو سیونگ کی صورت میں چھڑکاؤ زیادہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ریت یا بجری پھنسنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا پری ٹریٹمنٹ مرحلہ گرٹ کو ہٹانا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، گرٹ کا مقصد پانی سے بجری، ریت اور کم و بیش باریک معدنی ذرات کو نکالنا ہے۔ اس کا مقصد پائپوں میں مواد جمع ہونے سے روکنا اور اس کے ساتھ ساتھ پمپوں کو کھرچنے سے بھی بچانا ہے۔ نکالے گئے ذرات کا سائز 200 مائکرو میٹر تک محدود ہے۔ اس سائز سے چھوٹے ذرات سیٹلنگ کے دوران ہٹائے جاتے ہیں۔ گرٹ ہٹانے کا کام عام طور پر ریکٹینگولر چینل میں کیا جاتا ہے۔ اس نظام کا سائز کا تعین باریک مواد کے جمع ہونے کی رفتار پر ہوتا ہے۔ پری ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے: اسکریننگ، سیونگ، گرٹ کو ہٹانا۔ ان کا مقصد ان اشیاء کو ہٹانا ہے جو پانی کی ٹریٹمنٹ کے عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ پلانٹ میں موجود آلات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔